رکن کی حیثیت سے قومی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کر کے قومی بیانیے کو فروغ دیا، لیکن بدقسمتی سے میرے اپنے ٹینیور کے اندر جہاں قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر ایک ایسا قرض کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، مرض کہہ لیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کے خلاف نبرد آزما تھے، تو دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انہی اداروں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مفاد پرست، موقع پرست عناصر وزیر اعظم کی سوچ کو یرغمال بنا کر ان قومی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مخصوص ذہن کی آبیاری کر رہے تھے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی۔ اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں، ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آبیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی۔ اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے،
ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاہ جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا۔